اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم بالا کے فرشتے کس بارے بحث کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی اے میرے رب تو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت میرے کندھوں کے درمیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک فیض الہی سے وسعت علم نبوی، مسند دارمی حدیث نمبر 2195، سنن ترمذی حدیث نمبر 3235۔ حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبوی مروی ہے، میں نے اپنے رب تعالیٰ کو بے مثل شان اور منفرد لطف و کرم کے ساتھ جلوہ گر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم بالا کے فرشتے کس بارے بحث کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی اے میرے رب تو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یعنی خاص کرم سے نوازا، جس کی ٹھنڈک یعنی راحت کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، یعنی فیض رحمانی کا اثر دل تک پہنچا تو اس فیض کی برکت سے مجھے آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم حاصل ہو گیا۔ یہ حدیث مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خاص فیض ربانی کو واضح کرتی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر معمولی علم اور معرفت عطا فرمائی۔ نمبر 1، علم نبوی عطائی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم اور لطف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر علم کے انوار نازل فرمائے۔ یہی اہل سنت کا معتدل اور حق موقف ہے۔ نمبر 2، فیض الہی کا مرکز قلب نبوی۔ دستے قدرت رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلب نبوی کو علم اور حکمت کا مرکز بنایا۔ اس فیض کا اثر سینہ مبارک میں محسوس ہوا، اس کے نتیجے میں آسمان اور زمین کے حقائق منکشف ہو گئے۔ یہ سب تشبیہ کے بغیر اور کیفیت بیان کیے بغیر مانا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علم۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوق کے لیے علم کا سب سے بڑا وسیلہ بنایا۔ ہدایت، شریعت، حقیقت اور معرفت سب کا سرچشمہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم کائنات کہا جاتا ہے۔